رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آپ نے محترم جناب قاری ابراہیم جنابی صاحب حافظہ اللہ کے حوالے سے سن لیا. آج ان کا پروگرام تھا لیکن بیماری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے. اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اتفاق سے آج ہمارا پروگرام نہیں تھا، پروگرام تھا پرنگی ٹاؤن میں، لیکن بارش کی وجہ سے جمعے کے دن رات کو فیصلہ کیا گیا کہ بارشیں ہو رہی ہیں، قرآن ملتوی کرتے ہیں. وہ قرآن ابھی اگلے اتوار کو وہاں دوبارہ رکھا گیا. اس لیے فراغت تھی جب محترم بھائی مختار صاحب نے یہ صورت حال بتائی تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. آپ کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی. ایک تو ویسے بھی مولانا ابراہیم جنابی صاحب ماشاءاللہ بہت مشہور، معروف اور بڑے ہی اچھے اور عمدہ خطیب ہیں. آپ ان کی کتابت اور ان کی انتہائی خوبصورت مترنم آواز سے آج محروم ہو گئے. نمبر 2، شاید وہ پہلی مرتبہ یہاں آ رہے تھے، اس لیے بھی آپ کو مایوسی ہوئی. قدر اللہ وما شاء فعل. انشاءاللہ جیسے بھائی مختار نے کہا ہے کہ قاری صاحب نے خود کہا ہے کہ میں ضرور اس کے بدلے میں قرآن دوں گا، تو انشاءاللہ تعالی قاری صاحب آئیں گے اور آپ ان کے علم سے بھی، ان کی کتابت سے بھی مستفید ہوں. ابھی آپ نے مسجد اعظم کے امام اور خطیب قاری عبدالباسط صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت سنی. انہوں نے سورۃ الحشر کا آخری رکوع آپ کو سنا. تو سورۃ الحشر کا یہ جو آخری رکوع ہے، یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے. ائمہ مساجد اکثر اس رکوع کی تلاوت کرتے ہیں. اکثر مساجد میں ائمہ مساجد قرآن کا یہ مقام پڑھتے ہیں. تو آج پھر میں آپ کے سامنے سورۃ حشر کے اس رکوع کا ترجمہ اور مختصر توضیح حسب ضرورت عرض کرتا ہوں. قرآن مجید عظیم کتاب، اس کی عظمت کی یہی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب ہدایت قرار دی. کتاب فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، نور، روشنی قرار دی ہے.
اس سے بڑھ کر عظمت کی اور کیا بات ہے؟ مزید یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. آج 15ویں صدی چل رہی ہے، قرآن حرف بہ حرف من معن محفوظ ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود. اتنا بڑا اللہ کا انعام اور احسان. اور اس حفاظت کا یہ فائدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک رہنما کتاب ہے. اس سے رہنمائی ملے گی. رہنمائی یہ کتاب ہدایت ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ گمراہی سے بچ گیا. یہ کتاب فرقان ہے، جس نے اس سے تعلق قائم کر دیا حق اور باطل واضح ہو جائے گا. یہ کتاب نور ہے، اندھیروں میں یہ روشنی ہے. تمام اسلامی عقائد اور تمام اسلامی بنیادی احکامات کسی نہ کسی طور پر قرآن میں موجود ہیں. اگرچہ قرآن مجید کا اصل موضوع اللہ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی بالخصوص توحید کا بیان ہے، لیکن ہر قسم کی دینی رہنمائی موجود ہے. اور یہ حدیث مبارک جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمل، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ قرآن کے شارح ہیں، قرآن کے مفسر. یہ ہمیں رہنمائی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کی اطاعت اور اتباع تم پر فرض اور واجب. یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. 10 آیتوں میں بتایا. قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو نبی کے صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی. یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین بندے ہیں. اللہ نے ان سب کے لیے جنت لکھ دی. کلا وعد اللہ الحسنی. اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہے. جو پڑھنا جانتے ہیں وہ ترجمے سے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. کہیں سے بھی قرآن کو پڑھ کے سن لو، رہنمائی ملے. رہنمائی ملے. بالخصوص جب کبھی پریشان ہوں دنیاوی مسائل میں، پریشان ہوں دینی معاملات میں، ادھر ادھر کی باتیں سن کے اس قرآن کو اٹھا لیں. یہ کتاب ہے، ہدایت ہے. آپ کو یہاں سے رہنمائی مل جائے، تسلی مل جائے. ابھی آپ نے سنا مولانا محمود صاحب، مایوسی. یہ قرآن کے مقامات پڑھیں، آپ کی مایوسی چڑھے. کتنی بڑی بات، دل کو تسلی پہنچ گئی. کوئی ہم مسلمان بے یار مددگار نہیں ہیں. ہمارا رب اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، ہمارا محافظ ہے. اس نے قرآن میں یہ 10 واقعات بیان کر کے بتا دی. آپ دنیاوی معاملات میں پریشان ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے جڑو، میرا ذکر کرو، میری مسجد میں آؤ، میرا قرآن پڑھو، میرا ذکر کرو، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے.
قرآن پڑھنے کی یہ فضیلتیں بیان کی ہیں، قرآن یاد کرنے کی یہ فضیلتیں بیان کی ہیں کہ نماز تراویح میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں مسلمان، تاکہ مسلمان قرآن سن لیں اور وہ ہدایت پر قائم ہو جائیں۔ مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن کی تلاوت ہے، جمعہ میں، عیدین میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اونچی آواز میں حاضرین کو سنایا جاتا ہے قرآن۔ اس لیے ضروری ہے کہ امام حافظ قرآن ہو اور عالم دین ہو۔ حافظ قرآن ہونا بنیادی اور اہم شرط ہے تاکہ وہ ان نمازوں میں مختلف جگہوں سے قرآن سنائے لوگوں کو اور ہر روز رہنمائی ملے۔ ہماری بات کی سمجھے نا، میں بھی نہیں کرتا ورنہ ہر روز نئی رہنمائی، نئی باتیں، نئے احکامات۔ قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ ایک مقام پہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ ایک دفعہ کافر نے کہا کیا بات ہے، قرآن مجید ایک دفعہ ایک مرتبہ نازل کیوں نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، دو باتیں بتائیں یہ قرآن میں موجود ہیں۔ نمبر ایک، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اے نبی آپ اور ضمن قیامت تک آپ کی امت کے دل کو مضبوط کریں، دلوں کو مضبوط کریں، حوصلہ دیں، حوصلہ۔ ایسے واقعات، ایسی آیات جن سے دلوں کو حوصلہ ملے۔ ابھی آپ نے سنا نا صاحب، یہ واقعات کیا ہے، پڑھیں یقین کے ساتھ تو دلوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو ایسا اس لیے نازل کیا تاکہ جو ابتدائی اسلام میں مشکلات آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں، دشمنوں کے حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی ہوتی ہے۔ اللہ نے تسلیاں دی ہیں قرآن میں، ہماری تسلی کا سامان رکھا ہے قرآن میں۔ اور نمبر دو، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اگر یہ کفار اور مشرکین، اسلام دشمن کوئی اعتراض اسلام پہ کریں، کوئی اشکال وارد کریں، کوئی شبہ وارد کریں، اللہ فرماتا ہے ہم فوراً جواب دیں گے۔ یہ شبہ اور اعتراض وارد کریں گے، ہم جواب اتاریں گے۔ یعنی اس دور کے جتنے شبہات وارد ہوئے اللہ نے قرآن میں اس کے جواب دے دیے، اور قیامت تک آنے والے سارے شبہات کسی نہ کسی طرح ان شبہات سے ملتے جلتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے شبہات کا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ آج جو مقام آپ نے سنا مصطلح ہے، چند آیات ہیں، توجہ سے سنیں۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ لفظی توجہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ،
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہ پہلی آیت. سب سے پہلا لفظ جو قابل غور ہے یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں. قرآن مجید میں تقریباً 90 کے قریب مقامات ہیں، تھوڑا سا کمی بیشی کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مسلمانوں کو خطاب دیا. ویسے تو قرآن کی ہر بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، قابل عمل ہے، لیکن وہ مقام جب اللہ تعالیٰ پہلے یوں کہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، تو وہ کتنا قابل توجہ، کتنا قابل غور. اب یہ آیات قرآن سے بھرا ہوا، ایمان والوں سے خطاب سے قرآن بھرا ہوا. پڑھا ہے آپ میں سے کسی نے زندگی میں ایک بار اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ اگر کوئی ہے تو بڑا خوش نصیب. نہیں، پہلے زمانے میں جب یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، جو بھائی بیٹے دوست دنیا میں کسی جگہ پر ملازمت کے لیے نوکری کے لیے جاتے تھے، پاکستان سے باہر بلکہ اپنے شہر سے باہر، جب ان کے خط آتے تھے دیوانوں کی طرح اس خط کو پڑھتے تھے. پڑھنا نہیں آتا تھا دیہات کے لوگوں کو، خط کو لے کے فوراً مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے، ذرا خط پڑھ کے سناؤ بیٹے نے، بھائی نے، دوست نے کیا لکھا ہے. بیٹے کا بھائی کا خط آتا تو کسی بندے کو بلایا جاتا خاندان کے جو پڑھنا جانتا ہو، سارے گھر ماں بہن بھائی دوست باپ سب جمع ہو جاتے ہیں اور خط کو پڑھا جاتا. ہمیں کیا تھا اس میں خیر خیریت اور کیا تھا، کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی بات یوں کر لینا یوں کر لینا. لیکن یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، جنت کا پروگرام ہے، رب السماوات والارض کے احکامات ہیں، ان کے ساتھ کیا سنا؟ بس تبرک کی کتاب سمجھ لیا، یقیناً تبرک کی کتاب ہے. دم کی کتاب سمجھ لیا، یقیناً دم میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جو کتاب وہ باعث شفا ہے، باعث برکت ہے، وہ جس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہدایت اور رہنمائی، وہ کس قدر عظیم ہدایت اور رہنمائی ہے وہ نہیں دیتے. خیر، تو یہ مقامات 90 کے قریب قابل غور. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، ان میں سے ایک مقام یہ، توجہ سے سنو، یہ تم سب کو ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو. اگر دعویٰ ہے ایمان والے ہیں تو پھر غور سے سننا، توجہ سے سننا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ، میرے عذاب سے، میری پکڑ سے. میرے سامنے پیش آنا ہے، تم نے پیش آنا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا، دوسرے مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والوں کو اتنا ڈرنا جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. کسی سے کتنا ڈرا جاتا ہے؟ اس کی قوت، اس کے اختیار، اس کو دیکھ کے نا، اس کے عہدے کو دیکھ کے ڈرا جاتا ہے. کسی سے آپ کم ڈرتے ہیں، کسی سے زیادہ ڈرتے ہیں دنیا والے. اس کی قوت، اس کا اختیار، اس کا عہدہ، اس کا دبدبہ، اس کا روب، کسی کو دیکھ کے کم یا زیادہ ڈرتے ہیں. سب سے بڑی ذات اللہ کی، سب سے بڑھ کر قوتوں طاقتوں کا مالک اللہ ہے، سب سے بڑھ کر با اختیار اللہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے.
کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. کن فیکون کی قوتوں کا طاقت ہے وہ مالک ہے. اس سے بڑی کوئی عظیم اور طاقتور ذات ہے. تمہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا جس کو عرف میں تقویٰ کہتے ہیں. اس کا بنیادی تعلق دل سے. التقویٰ ہاں ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. واشار الی قلبہ, دل کی طرف اشارہ کیا. زبان سے تو ہم سب خود بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو تو کہ یار اللہ سے ڈر رہا ہے, اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے, لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. دیکھو تو صحیح ہے, سب ایک دوسرے کو اللہ سے ڈراتے ہیں. یہ زبانی تقویٰ موجود ہے, ہر ایک میں موجود ہے. زبانی قدامی ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے سے, ہر بندہ ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کر تو متقی کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے دل کا تقویٰ کا تعلق دل سے ہے, اور جو تقویٰ کے تقاضے پورے کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور تقویٰ کی تعریف جو مختصر ترین علماء نے کی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ, ڈر کر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ, ڈر کر کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اگر میں نے یہ کام کیا گناہ کا, وہ ناراض ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا نہ لایا تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. یہ ہے تقویٰ. کہاں ہے یہ تقویٰ؟ نماز تک نہیں مسلمان. سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے, شرک کی پہچان نہیں. باقی گناہ زنا, چوری, ڈاکہ, قتل, تعصبات, جھوٹ, خیانتیں سب عام ہیں. تو اللہ سے ڈرو. اگلی بات وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر بندہ دیکھے, ہر نفس دیکھے, ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ہر نفس, مرد ہو عورت, جوان ہو بوڑھا ہو, عربی ہو اجمی ہو, کالا ہو گورا ہو, ہر غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد قیامت. قیامت کو کل سے تعبیر کیا, جسے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گی قیامت, صدیوں بعد آئے گی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ کل. کیوں کل کہا ہے؟ دو وجہ سے. ایک اس لیے کہ جس چیز میں آنا ہے, جس کا آنا یقینی ہے, وہ سمجھو کل آ رہا ہے کیونکہ اس نے آنا ہی ہے. وہ صدیوں بعد آئے یا کل آئے, وہ کل ہے, یہ اس نے آنا ہی ہے. اور نمبر دو, قیامت تو جب آئے گی لیکن ہر بندے کی قیامت قائم ہو جاتی ہے جب اس پر موت آتی ہے. یہ بھی حدیث ہے, من مات فقد قامت قیامتہ. جو مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی. قبر میں حساب و کتاب شروع ہو گیا. اس کی قبر جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا بن گئی. اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اصل اور بڑی قیامت تو جب قائم ہوگی. اچھا, اب کل کیوں کا ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ موت آئے گی, یہ بھی تو 50 60 70 سال اور کی نہیں, وہ تو آج بھی آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ابھی کوئی حادثہ ہو جائے اور ہم سب کے سب دنیا سے چلے جائیں, کیا ایسا ممکن نہیں؟ شارٹ سرکٹ ہو جائے, زلزلہ آ جائے, یہ چھت گر پڑے, ایسا نہیں ہوتا دنیا,
ایسا نہیں ہوتا کیا؟ میں اور آپ جہاں سے باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی کوئی گاڑی ہمیں ٹکر مارے اور ہم گریں اور وہیں پر موت واقع ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل تو کل ہے، ہمیں تو پل کی خبر نہیں۔ تو موت قیامت ہے اور موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے کہا کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا آگے بھیجے؟ یعنی وہ سوال ہے۔ اس میں دو قسم کی بات ہے، ایک یہ کہ کچھ بھیجا بھی ہے، آگے کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ وہ ایک نئی زندگی ہے۔ جس طرح یہ زندگی ہے وہ نئی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے جس طرح تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہو، رہائش ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، پیسے ہیں، علاج معالجے کے لیے یہ سارا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو ایک اور جہان ہے، اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ عمل کیے ہیں کہ آگے کام ہے؟ ہم روپیہ پیسہ تو نہیں لے کے جاؤ گے، کوئی لے کے جاتا ہے؟ کفن کو جیب بھی لگی نہیں ہوتی، کسی نے کوئی پیسے ڈال دیے قبر میں، کوئی ڈالے گا بولیں گے بے وقوف کیوں پیسے ضائع کر رہے ہو، اگلے جہان میں یہ پیسے ویسے کام نہیں آئیں گے۔ چلو پیسے نہ ہو، دوست احباب کام آ جائیں، ماں باپ کام آ جائیں، نہیں۔ کبھی کوئی مرے ہوئے کے ساتھ مرا ہے، مرے ہوئے کے ساتھ قبر میں لیٹا ہے کہ میں اسے بچاؤں گا، اس کی مدد کروں گا، سب واپس آ جاتے ہیں دفن کر کے۔ تو اس نئی زندگی میں جس چیز نے کام آنا ہے تم نے وہ بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی، عمل کیے یا نہیں کیے، دیکھو۔ اور دوسرا دیکھنے کا یہ معنی بھی ہے کہ بھیجا کیا ہے، جو بھیجا ہے وہ کام بھی آئے گا کہ نہیں، کل کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے، جو بھیجا ہے وہ کام بھی آئے گا کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھو۔ آج بہت سارے لوگ کچھ عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل ایسے ہیں وہ کام نہیں ہے، وہ دنیا میں ہی منہ پر مار دیے جاتے ہیں، منہ پر مار دیے جاتے ہیں، رد کر دیے جاتے ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جو کہ ایسا عمل کرتا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری مہر نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اب بتاؤ، عمل کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن وہ عمل تو منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، خالی ہاتھ، وہ عمل کام نہیں آئیں گے، کام وہ عمل آئیں گے اس کی تعلیم اللہ نے دی، اس کے رسول نے دی، جو شریعت کے مطابق ہوں۔ غور کرو نا، کرتا ہے کوئی غور؟ یا تو عمل ہی نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہے، جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، تو قیامت جب آئے گی موت کے وقت تمہیں پتہ چل جائے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ جب موت کا فرشتہ کوئی انسان دیکھتا ہے فوراً دماغ ٹھکانے آتا ہے۔ سورۃ المنافقون کا آخری آیات میں ہے کہ پھر انسان کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر دوں، کوئی نیکی کروں۔ وہ تو قیامت جب آئے گی موت کا فرشتہ دیکھ کے دماغ ٹھکانے آ جائے گا، پھر عمل کی مہلت ختم، اور عمل قیامت کے دن رد کر دیے جائیں گے۔ تمہارا عمل اخلاص پر نہیں تھا یا سنت کے مطابق نہیں تھا، کوئی کرتا ہے پرواہ سے۔ اگلا جملہ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تاکید، اللہ معمولی بات نہیں ہے، پہلے بھی کہا اللہ سے ڈر
ڈر جاؤ. ایک بات بیچ میں کہیں پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تاکید ہے بھائی. جب ایک بات دو بار کہی جائے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے. معمولی نہ سمجھے اس معاملے کو. اور آخری بات اس آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس کائنات کے کسی کونے میں کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تم کوئی عمل کرو نیکی یا بدی، کسی دنیا کے کسی کونے میں، کسی پہاڑ کے دامن میں کہیں چھپ کر کرو، یاد رکھے اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمہارے نام اعمال میں لے آئے گا. قیامت کے دن جب بندہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ عجیب کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ عجیب کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے. اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کو جمع کر دیا اور لکھ دیا. اس وقت دیکھ کے بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. سن لو بھی سے جو کچھ لکھا ہوگا، چھوٹا بڑا وہ عمل ہی لکھے ہوں گے، جو بندوں نے عمل کیے ہوں گے وہ لکھے ہوں گے. تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ خبیر ہے. نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ مہیمن ہے، حفیظ ہے، نگہبان ہے. وہ خود سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہم پر اتمام حجت کے لیے اس نے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں. وہ قیامت کے دن زمین کو کہے گا اے زمین تو ان لوگوں کے بارے میں بتا، تو کیا جانتی ہے، کیا دیکھا تو نے، کیا سنا تو نے. اس دن آزاد سے اللہ بلوائے گا، کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں ہوگا جان چھپنے کے لیے. اللہ خبیر ہے. کتنی بڑی دھمکی. تو میری نگرانی میں ہو، خبردار مجھے سب پتہ ہے، میرے جاسوس میرے بندے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، کیمرہ نظر آ جائے کسی جگہ پر ہم جب تم چپانے ہو جاتے ہیں، جب کیمرہ لگاؤ. اللہ کا ڈر نہیں. حالانکہ ایمان یہ کہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. یہ پہلی آیت مکمل ہے. دوسری آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایمان والو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. ایمان والو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. انساہم انفسہم، اللہ نے انہیں ان کے نفس ہی بھلا دیے. اولئک الفاسقون، یہ کون لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، فاجر، گناہگار، بدعمل؟ یہ ہیں اللہ کو بھلانے والے، اور یہ ہے اللہ نے انہیں ان کا نفس، ان کی ذات بھلا دی. اب بتاؤ اللہ کو انسان بھلا دے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے. کہنے کو پوچھو ماشاءاللہ بڑا اچھا مکان بنا دیا جی، تو اللہ کا فضل ہے. ماشاءاللہ بڑی دکان بنا دی، تو اللہ کا فضل ہے. ماشاءاللہ بال بچے کیسے بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن امن یاد رکھتے ہیں، مطلب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس سے پہلے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کا پھر بھی اللہ یاد نہیں ہے. بلاوا آتا ہے
اللہ بڑا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، محمد اس کے رسول ہیں، تم اس کی توحید پہ قائم ہو جاؤ، اس کے نبی کے دامن کو پکڑ لو، پھر بھی شرک نہیں چھوڑتے، پھر بھی رسول کو چھوڑ کر جن پیروں فقیروں بزرگوں قوم برادری کے دامن کو پکڑا اور ان کو نہیں چھوڑا، رسول کو چھوڑا ہوا ہے، باقی کو نہیں چھوڑا۔ رب کے آگے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، درگاہوں اور مزاروں پہ جا کے لمبے لمبے سفر کر کے وہاں جائیں گے، حاضریاں بھریں گے، رب کے حضور حاضری نہیں کرتے۔ اذان سن کے بھی اللہ یاد نہیں آتا، کتنا بڑا اللہ نے انتظام کیا ہے اذان کی صورت میں، پتہ ہے کتنا بڑا انتظام ہے۔ کوئی ہے شخص جو کہے کہ مجھے اذان کی آواز نہیں آتی، خاص طور پر شہر میں؟ اذان کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مانو اس کو بڑا، ڈر جاؤ اس سے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دامن پکڑو اطاعت اور اتباع کا، پھر بھی اللہ یاد نہیں۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جن نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نہیں اللہ سے دعا کرتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب علیہم کی راہ پہ مت چلانا، یا اللہ گمراہ لوگوں کی راہ پہ مت چلانا۔ یہ مغضوب علیہم یہودی اللہ کو بھلا دیا، بدعملی بے عملی میں گر گئے، اور ظالم گمراہ یہ عیسائی جنہوں نے اللہ کو بھلایا، کیسے بھلایا؟ انہوں نے اور طریقے سے بھلایا۔ یہودیوں نے بھلایا بدعملی اور بے عملی کر کے، عیسائیوں نے اللہ کو بھلایا اللہ کی شریعت کو پیچھے چھوڑ کے، بدعات جاری کر کے۔ اللہ کیا کہتا ہے وہ دیکھو، اس نے رسول بھیجا ہے، اس نے اس کے ذریعے تمہیں دین دیا ہے، رسول کی سیرت ہے، اس کو سامنے رکھو۔ نہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو بھلا دیا، اپنے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، قوم برادری کی باتیں، ذاتی پسند اور ناپسند کی باتیں، بدعات کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے اللہ کو یاد رکھا ہو، فرمایا ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ بتاؤ یار، اللہ تعالیٰ بھلائے کیا نہیں؟ یہ زندگی جس نے دی، یہ نعمتیں جس نے دی، جس کی دی ہوئی سانسیں، جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، یار دنیا میں کوئی بندہ ہم پر احسان کر دے، احسان کر دے، کسی مشکل گھڑی میں کام آ جائے، آپ کو کوئی قرض دے دے، آپ کے بچے کو نوکری لگوا دے، آپ کے کاروبار میں مدد کر دے، کسی مشکل میں آپ کے کام آ جائے، اس کو نہیں بھولتے۔ میں تیرا غلام، تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کا فون آ جائے، فوراً ایک لمحے کی تاکید کے بغیر، یہ میرا محسن ہے، میرا خیر خواہ ہے، اس کے مجھ پر احسانات ہیں، جی حکم کریں، میں غلام، میرے بچے غلام۔ لیکن ہماری نالائقی دیکھو، اللہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جس کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، جس کی نعمتیں سب سے بڑھ کر ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کو بتا دیا ہے۔ دنیا میں بھی احسان کر جائے تو اس کو نہیں بھولتے، خالق مالک رازق کو بھلا، کیا بات ہے، نالائقی اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتی ہے؟ رشتے نبھائیں گے، دوستیاں نبھائیں گے، تعلقات نبھائیں گے، اپنے سے احسان کرنے والوں کے نوکر بن جائیں گے، غلام بن جائیں گے، مطیع بن جائیں گے،
لیکن اللہ سے تعلق نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ دو آیتیں سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مقام وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لوگوں کی زمین میں جو کچھ ہے انسانوں میں نے تمہارے لیے بنایا. فائدہ اٹھا رہے کو نہیں اٹھا. اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا. اے یاد کسی رب کو بلا دیں. نماز جو عظیم عبادت ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے. اور الصلاۃ میں ذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز قائم کریں. جو نماز پڑھتا ہے وہ میرا ذکر کرتا ہے. صبح کی اذانیں آ رہی ہوتی ہیں، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم بے ہوش ہو کے لفظ نہیں کہتا بڑا بھاری ہے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مرضی سے اٹھ جائے، آخرت کی فکر نہیں. تو ہم نے اللہ کو بھلایا، سزا کیا ملی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان لوگوں کو ان کے نفس بھلا دیے. اپنا نفس بھلا دی. کیسے بھلا دی؟ کہ ان کو اپنی فکر نہ رہی. اپنی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر. یاد رکھو، اپنی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ آخرت کی فکر. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا، یہ ہے اپنی سب سے بڑی فکر. پہلے یہ فکر ہے، پھر باقی فکریں بعد میں ہیں. مکانوں کی، گاڑیوں کی، کاروبار کی، دال پانی کی فکریں بعد میں ہیں. پہلے فکر کیا ہے؟ جنت کی اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی. تم نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے اللہ سے. اللہ نے بطور سزا کے تمہیں تمہارے نفسوں سے بھلا دیا، تمہیں دنیا کا پجاری بنا دیا، دنیا کے اندر منحرف کر دیا اور تم اپنے آپ کو بھول گئے. بھائی جو اپنا مقصد حیات بھول جائے اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو کوئی بھولنے والا ہے؟ جس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، میرا مقصد حیات کیا ہے، جسے یہ پتہ نہیں ہے اسے اپنا آپ یاد ہے. اس سے بڑا کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں میں اپنے آپ کو جہنم کا ادھر بنا رہا ہوں. اسے اپنی پرواہ ہے؟ بتاؤ. اسے اپنی فکر ہے؟ بتاؤ. یہ شرک میں پڑا ہوا ہے، گناہ میں پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گناہ میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ادھر بنا رہا ہے. کیا اسے اپنی فکر ہے؟ تم نے اللہ کو بھلایا. اللہ نے کہا مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ کس گڑھے میں گرتے ہو گے. ایک حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائسا بالدینار تائسا بالدرہم تائسا من تقسم اذا شئت فلن تقسم. یہ درہم و دینار کا، کپڑے اور لٹھے کا پجاری، اس کا پجاری مانا جو صرف اور صرف درہم و دینار کو اہمیت دیتا ہے، کپڑے لٹھے اور دنیا کی ضروریات کو اہمیت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا. اس کو کانٹے لگیں اور اس کے کانٹوں کو نکالنے والا نہ ہو، یہ برباد ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو تو اپنے بیوی بچوں کی بڑی فکر ہے بھائی، اور اس کو تو اپنی دنیا کے مستقبل کی فکر، اسے بڑی فکر ہے. گھر بناؤ، کاروبار ہو، گاڑی ہو، آرام ہو، سکون ہو، خاص فکر ہے. اسے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھنے کی فکر نہیں، اسے جنت میں اعلیٰ مقام کی فکر نہیں. اس اندھے کو موت سے بعد کچھ نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سمجھ آتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. اس کو بڑی فکر ہے، کچھ فکر نہیں اس کو. اللہ نے اس کو اپنے آپ سے بھلوا دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کو بھولنے والے. پھر اللہ نے جنہیں اپنے آپ سے بھلوا دیا اولئک هم الفاسقون، یہ جو نافرمان ہیں.
فاسق کا معنی نافرمان، اور نافرمانیاں دو طرح سے، جن کاموں کو حکم دیا گیا ان کو نہ کرنا یہ بھی نافرمانی، جن کاموں سے روکا گیا ان کو کرنا یہ بھی نافرمانی۔ اگلی آیت، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ فرماتا ہے برابر نہیں جہنمی اور جنتی، برابر نہیں ہے جنتی اور جہنمی، یہ برابر نہیں ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی تو کامیاب ہیں، برابر نہیں ہے۔ ورنہ سن لو، اگر تم اللہ سے غافل ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا اور جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ اور وہ جو اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ انہیں ان کی ذات نہیں بھولواتا، بلکہ ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، اور یہ جنت کے طلبگار بنتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کل وہ جہنم میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ یار دنیا میں امیر و غریب برابر نہیں ہے، دنیا میں امیر اور غریب برابر نہیں ہے۔ کوٹھڑی میں رہنے والا، جھوپڑی میں رہنے والا، مکان میں رہنے والا برابر نہیں ہے۔ بنگلوں میں رہنے والا اور جھوپڑی میں رہنے والا برابر نہیں ہے۔ تو جنتی اور جہنمی برابر ہے؟ سوچے تو صحیح۔ وہ جنت ہے جس میں کوئی تکلیف، غم، دکھ، درد، مصیبت، بیماری نہیں، بول برات، پخانا، تھوک، بلغم نہیں ہے، ڈر، خوف، قتل و غارت، گلی بدامنی، گالی گلوچ نہیں ہے، اور سونے چاندی کے مالدار، سونے چاندی کے زیورات، جنت کی حوریں، سونے چاندی کے برتن، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف پانی کی نہریں، عمدہ شراب جس کو پی کے نشہ نہیں آئے گا، صرف لذت آئے گی، اس کی نہریں۔ اور ایک بندے کو جو ادنا کے ادنا جنتی ہے، جنت میں اتنی بڑی بادشاہت ملے گی، یہ اس پوری کرۂ ارض کی جو ایک زمین ہے، اس جیسی مزید 10 زمینیں ہوں، ایک ادنا سے ادنا آدمی کو ملے گی۔ اور ادھر جہنم، سارے عذاب ایک طرف، صرف آگ کا عذاب جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اس میں جلنا، وہ ایک طرف، باقی عذابوں کو چھوڑ، یہ برابر ہے۔ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں، کاروبار چمکاتے، آخرت کی قربانی کی بنیاد پر بڑے وہ بنے پھرتے ہیں، گاڑیوں میں گھوم کے، جن کو یہ پتہ نہیں کہ کل ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، جن کو اپنے مقصد حیات کی فکر نہیں ہے، یہ بڑے بنے پھرتے، ان سے بڑا کوئی جاہل، احمق، بیکار ہے؟ سچ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوچھا گیا ایو الناس اقیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے لوگوں میں سب سے دانا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سند میں اگرچہ کچھ کلام ہے لیکن اکثر علماء نے اسے قبول کیا ہے، سب سے دانا کون ہے؟ اور میں اکثر ہم ذکر الموت واحسنهم استعدادا لما بعده، سب سے بڑھ کر موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا، یہ سب سے بڑا عقل۔ اس شخص میں عقل ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ اور وہ جسے موت یاد نہیں اور موت کے بعد کی زندگی کی کوئی تیاری نہیں، اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ خیر، اللہ فرماتے بتاؤ تو صحیح، اللہ کو بھلانے والوں، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، کیا تم اور وہ جو اللہ کو یاد رکھ کے، اس کو راضی کر کے، اس کی جنت کو پاتے ہیں، اس کی رحمت پاتے ہیں، اس کی محبت پاتے ہیں، اس کی رضا پاتے ہیں، کل اس کی جنت کے مستحق ہوں گے، کیا یہ برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے۔
اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے فلاح پا گئے، باقی نامراد اور ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کوئی مقام، كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا قیامت کے دن۔ پھر اس حساب و کتاب کے نتیجے میں جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، حقیقی کامیاب۔ باقی دنیا کی زندگی وہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور اکثر یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بس سب کچھ ہے، مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، سب کچھ وہ اسی کو سمجھتا ہے، اور آخرت سے غافل۔ تو اس دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اگلی بات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو مضبوط پہاڑوں پہ اتارتے تو کیا ہوتا ہے؟ سرائیتہ خاشعا، آپ دیکھتے اس پہاڑ کو ڈرا ڈرا، سہما سہما، ڈرا ڈرا، سہما سہما، ڈرنے والا اللہ سے۔ پہاڑ اللہ سے ڈر جاتا اگر قرآن اس پہ اتارتے، قرآن کو پڑھ کر یا قرآن کو سن کر یا قرآن میں جو کچھ ہے اسے جان کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہاڑ ڈر جائے اور متصدعا من خشیۃ اللہ، بلکہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے قرآن کا مقام۔ بالخصوص قرآن میں جو وعیدیں ہیں، وعیدیں جہنم کی وعید ہے، اللہ نے جو دھمکیاں دی ہیں، جو ڈرایا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہیں کہا اے انسان تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہیں کہا یوم لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ، اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے عذاب آئے، اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب۔ یاد رکھو یہ بات، جس طرح دنیا آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنے، جنت تصور نہیں آیا، اسی طرح جہنم کے جو عذاب ہیں وہ عذاب بھی کسی نے نہیں دیکھے، کسی نے نہیں سنے، کسی دل میں تصور نہیں آیا۔ تو یہ تذکرے قرآن میں جہنم کے تذکرے کبھی پڑھے تو صحیح، آپ کا دل دہل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان تذکروں کو، ان وعیدوں کو، اس بیان کو، ان آیتوں کو پہاڑ پہ اتارتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑوں میں شعور ہے، ادراک ہے، بہت کام انسانوں کے مقابلے میں بہت کام ہے، ادراک ہے۔ ابھی وقت نہیں کہ میں بتاؤں، چھوٹی سی بات سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، ممبر ابھی نہیں بنا تھا، ایک کھجور کٹ نا وہ گڑا ہوا تھا زمین میں، گاڑ دیا، اس کو ٹیک لگا کے ہاتھ رکھ کے لوگوں سے بات، جیسے ہم عصا کو پکڑ کے بات۔ پھر ایک خاتون نے ممبر بنوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ممبر آپ کو دے دیا گیا۔ پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور ممبر کو پکڑ کے، ممبر کے ساتھ پکڑنے کی بھی جگہ تھی، اس کو پکڑ کے خطبہ دے رہے تھے۔ اب اس تنے کو اٹھا کے وہ دور کھڑا کر دیا گیا۔ اچانک سب نے دیکھا اس تنے سے رونے کی آواز آئی، جیسے بچہ بلبلاتا ہے، بچہ جیسے بلبلاتا ہے، اس تنے سے رونے کی، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سب پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو شعور دیا کہ تو خوش نصیب تھا۔ اللہ کا رسول، وہ بھی آخری رسول، سید الاولین والآخرین، تجھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔
رحمتوں برکتوں کا نزول اترتا تھا تجھ پر، آج تو اسے معلوم ہو گیا ہے، اس غم میں وہ رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑا اور جا کر اس درل کو ایسے لپٹ گئے اور اس کو تھپکی دے، جیسے بچہ روتا ہو نا، آپ اس کو بلائیں، سینے سے لگائیں، پھر تھپکی دیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا رونا آہستہ آہستہ ہوتے 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 بند ہوتا ہے، اس کی ہچکیاں آہستہ 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 بند ہوتی ہیں، تو تنا بھی اسی طرح آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں بند ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے گویا اس کو تسلی دی۔ یہ شعور ہے، اللہ نے دیا ہے شعور، وقت نہیں اس پر میں بات کروں۔ فرمایا کہ اس قرآن کو اتارتے پہاڑ پر، پہاڑ اللہ سے کر جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ کے بندو اللہ کو مت بھلاؤ، اور جنتی کامیاب ہیں، جہنمی ناکام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے مثالیں دیتا ہے، یہ قرآن عظیم کتاب ہے، تم اپنی اصلاح چاہتے ہو پڑھو، تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہو پڑھو، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو، قرآن میں 20 جگہ پر تقویٰ کا حکم ہے، پیدا نہیں ہوتا، اس قرآن کو پڑھو، ان مقامات کو پڑھو، پھر دیکھو تقویٰ پیدا ہو۔ لیکن ہم کیونکہ یا تو قرآن پڑھتے نہیں، اکثر تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں تو عربی میں اس کا معنی نہیں جانتے، اکثر بھی نہیں ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ تعصبات کے ساتھ پڑھتے ہیں، پہلے سے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ماننا اپنی قوم کی برادری کا ہے، ماننا اپنے دل کی باتوں کا ہے، ماننا اپنے بزرگوں کا ہے۔ یہ قرآن تو تبرک کے لیے پڑھ لیتے ہیں اور دل میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم رسول کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، افضل لوگ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے رسول بخشوا لیں گے یا فلاں بزرگ بخشوا لیں گے۔ جھوٹی امیدیں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، جو ڈر کیا ہے وہ تو تبرک کے طور پر پڑھ رہے ہیں، کچھ حقائق کے طور پر تھوڑی پڑھ رہے ہیں، اس کو حقائق کے طور پر پڑھو، حقائق کے طور پر، حقیقت کے طور پر پڑھو۔ یہ حقائق ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، قیامت یوم حساب ہے، جنت و جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ پھر ہی کچھ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ اگلی آیت کو ہم بڑے اختصار کے ساتھ کریں۔ اگلی 3 آیتیں ہیں اور ایک ہی موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام۔ پہلے ترجمہ سن لوگوں، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگران ہے، غالب ہے، زبردست ہے اور بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو مشرکین کرتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہی ایجاد کرنے والا ہے، وہی تصویریں بنانے والا ہے۔ اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی تصویر بیان کرتی ہیں آسمان و زمین کی ساری مخلوق، اور وہ غالب و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا مختصر کام۔ اب ذرا سا غور سے ان ناموں پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور پھر دیکھیں گا آپ اللہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ قوت، یہ طاقت، یہ عظمت دلوں میں رکھتے ہیں۔ صرف اسی مقام کو سن لیں اور اپنا محاسبہ کریں، جو صفات آئی ہیں وہ سنیں۔ الملک، جو صفات آئی ہیں وہ سنیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر اور غیب کو جانتے ہیں۔ غیب جو ہماری نظروں میں وہ اللہ پر غیب نہیں، اللہ سب کچھ کو جانتا، کوئی چیز اس پہ مخفی نہیں۔ یہ ایمان ہے؟ دل سے پوچھو، کیا یہ ایمان رکھتے ہو؟ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہو؟ وہ الرحمن الرحیم ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔
اس میں دو باتیں، ایک یہ کہ وہ رحمان ہے، کوشش کر کے اس کی رحمتیں حاصل کر، وہ مہربان ہے، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، جلدی مان جاتا ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن رحمان و رحیم ہے، مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمتوں کو حاصل کر لو، رحمتوں کو حاصل کر لو، یہ بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مایوس نہیں ہونا، اس سے مایوس نہیں ہونا، امید رکھو، اس کے در پہ آؤ اور ہم نے کر دے گا۔ ہم نے الرحمن الرحیم کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے ہمارا کام گناہ کرنا، اس کا کام گناہ معاف کرنا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے گناہ ہو جائیں مایوس نہ ہو جاؤ، آ جاؤ اس کے در پہ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، انابت کرو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف اور مناؤ، اس کو راضی کر لو، یہ مطلب اس کا۔ وہ رحمان الرحیم ہے، جلدی مان جاتا ہے۔ 100 سال کے گناہ لے کے آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، ایک بار توبہ کر لو، یا اللہ گناہوں پہ شرمندہ ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں ایسا گناہ نہیں کروں گا، آج سے گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ 100 سال بعد میں تجھے یاد آیا ہوں۔ یہ الرحمن ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا کام گناہ کرنا، اللہ کا کام گناہوں کو معاف کرنا، نہیں۔ الملک، وہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، القدوس، عیب سے پاک ہے، السلام، وہ سلامتی عطا فرمانے والا ہے، امن عطا فرمانے والا ہے، المؤمن، امن عطا فرمانے والا ہے، المہیمن، نگران ہے، محافظ ہے، جسے پیچھے گزرا ہے، وہ نگران ہے، محافظ ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اس نے سارا انتظام کیا ہوا ہے تم سے حساب لینے کا، تم اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہو۔ العزیز وہ غالب ہے، جو چاہے کر گزرتا ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الجبار، زوراور ہے، زوراور، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے زور کا نہیں ہے، کوئی اس کی قوت کا نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، ساری دنیا مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے اس کے خلاف۔ المتکبر، وہ بڑائی والا ہے، بڑائی اسی کو جچتی ہے، میں بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، یہ اللہ کو جچتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنی بڑائی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کمزور ہو، بخار کے جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے، تم اللہ کی ذرا سی پکڑ برداشت نہیں کر سکتے، چیختے چلاتے ہو، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کمزور ہو تم، ذرا سا ہوا کا جھونکا آئے گا تمہیں نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور تمہارا سارا یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تم کمزور ہو۔ اللہ بڑائی والا ہے اور اللہ پاک ہے لوگوں کے شرک سے جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اندازے لگاتا ہے میں نے کیا بنانا ہے، کیا پیدا کرنا ہے، پھر البار ہے، اسے ایجاد کرتا ہے، مہارت وجود میں لاتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے، مصور، وہی تصویریں بناتا ہے۔ رحم مادر میں جب گوشت پوشت کا انسان بن جاتا ہے، اس کی تصویر اللہ بناتا ہے، وہی پہلے اندازہ لگاتا ہے، پھر وہی ایجاد کرتا ہے، وہی تصویریں بناتا ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی کا عمل دخل، تم اس کا شریک بناتے ہو، ظالموں، کہ تمہاری تخلیق میں کسی کا عمل دخل نہیں، تخلیق کے سارے مراحل سے اسی نے گزارا، اسی نے حفاظت کی، اسی نے انتظام کیا، وہی تمہیں دنیا میں لایا، اسی نے تمہاری غذا کا انتظام کیا، آج جوان ہوتے ہو، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہو، ظالموں اسی کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے تم۔ وہ تمہارا خالق، تمہارا بارئ، تمہارا مصور، لو اسماء الحسنی، اس کے نام میں بڑے پیارے پیارے خوبصورت نام ہے، حدیث میں 99 نام ہے اللہ کے حسنہ، جو ان کو یاد کر لے، پڑھے، سمجھے، غور کرے، وہ ضرور جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ مشرک بن ہی نہیں سکتا، شرک میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نام جو اللہ کی عظمت کی دلالت کرتے ہیں، اللہ کے نام جو اس کی صفات کی دلالت کرتے ہیں، جو انسان ان پہ غور کر لیتا ہے وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو صحیح معنوں میں اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے۔
پڑھیں کبھی اللہ کے نام، عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اور آخری بات فرمائے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور نالائق انسانوں، اللہ تو وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق، خود آسمان اور زمین بھی، حجر شجر سورج چاند ستارے درندے پرندے چرندے، یہ سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ الگ بات ہے تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کھانا کھا رہے ہوتے، آپ کے لقمے سے ہم تسبیح کے کلمات سنتے تھے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن بالعشی والابکار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان پہاڑوں کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اپنی مخصوص آواز سے جب اللہ کا ذکر کرتے، یہ پہاڑ کی ذکر کرنے لگ جاتے، پرندے کی ذکر کرنے لگ جاتے۔ اس میں ایک تو یہ بتایا، اللہ کی عظمت دیکھو، اللہ نے ان کو تھوڑا سا شعور دیا ہے، یہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو بڑی ذات ہے، تمہیں اتنا شعور دیا ہے، کتاب بھیجی، رسول بھیجا، تم ذکر نہیں کرتے اللہ کا۔ اور دوسری بات، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرے۔ اے انسان، تیرا تو مقصد حیات کی اللہ کی عبادت ہے، تو اتنا بڑا نالائق ان جانوروں، درندوں، پرندوں، حجر شجر سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ تجھے اللہ نے شعور بھی دیا، کتاب بھی بھیجی، نبی بھی بھیجا، اور پھر بھی تو اللہ سے غافل۔ تھوڑا ٹائم لمبا نہیں ہے، بات پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے قرآن کے ساتھ سچا اور صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ وہ سنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ ہماری مسجد انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس طرح پروگرام رکھتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بڑا بھرپور ہے۔ اگرچہ دکھ اور افسوس ہے کہ جس عالم دین کو بلایا گیا تھا وہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ آپ نے سنا، میں نے سنایا، اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کو ہماری اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔